السلام علیکم ناظرین، آج میں فضائل ذکر پڑھ رہا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمام ذکروں میں افضل لا الہ الا اللہ ہے اور تمام دعاؤں میں افضل استغفار ہے۔ پھر اس کی تائید میں سورہ محمد کی آیات فَعَلَّمْ أَنَّهُ لا الہ الا اللہ تلاوت فرمائی۔ اس فصل کی سب سے پہلی حدیث میں بھی یہ مضمون گزر چکا ہے کہ لا الہ الا اللہ سب اذکار سے افضل ہے، جس کی وجہ صوفیہ نے یہ لکھی ہے کہ دل کے پاک ہونے میں اس ذکر کو خاص مناسبت ہے۔ اس کی برکت سے دل ساری ہی گندگیوں سے پاک ہو جاتی ہے، اور جب اس کے ساتھ استغفار بھی شامل ہو جائے تو پھر کیا ہی کہنا۔ ایک حدیث میں وارد ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو جب مچھلی نے کھا لیا تھا تو اس کے پیٹ میں ان کی دعا یہ تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جو خاص بھی ان الفاظ میں دعا مانگے گا تو وہ ضرور قبول ہوگی۔ اس فصل کی سب سے پہلی حدیث میں یہ بھی مضمون گزرا ہے کہ سب سے افضل اور بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے، لیکن وہاں سب سے افضل دعا الحمدللہ ارشاد ہوا تھا، اور یہاں استغفار وارد ہے۔ اس قسم کا اختلاف حالات کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے۔ ایک متقی پرہیزگاری ہے، اس کے لیے الحمدللہ سب سے افضل ہے۔ ایک گناہ گار ہے، وہ توبہ اور استغفار کا بہت محتاج ہے، اس کے حق میں استغفار سب سے اہم ہے۔ اس کے علاوہ افضلیت بھی مختلف وجوہ سے ہوتی ہے۔ منافع کے حاصل کرنے کے واسطے اللہ کی حمد و ثنا سب سے زیادہ نفع دینے والا ہے، اور مضرتیں اور تنگیوں دور کرنے کے لیے استغفار سب سے زیادہ مفید ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی وجہ اس قسم کے اختلاف کی ہوتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ اور استغفار کو بہت کثرت سے پڑھا کرو۔ شیطان کہتا ہے کہ میں لوگوں کو گناہوں سے ہلاک کیا اور انہوں نے مجھے لا الہ الا اللہ اور استغفار سے ہلاک کر دیا۔ جب میں نے دیکھا کہ یہ تو کچھ بھی نہ ہوا تو میں نے ان کو ہوائے نفس یعنی بدعت سے ہلاک کیا، اور وہ اپنے کو ہدایت پر سمجھتے رہے۔ لا الہ الا اللہ اور استغفار سے ہلاک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کا منتہائی مقصد، آخری مقصد دل پر اپنا زہر چڑھانا ہے، جس کا ذکر باب اول فصل دوم میں نمبر 14 پر گزر چکا ہے۔ اور یہ زہر جبھی چڑھتا ہے جب دل اللہ کے ذکر سے خالی ہو، ورنہ شیطان کو جلت کے ساتھ دل سے واپس ہونا پڑتا ہے، اور اللہ کا ذکر دلوں کی صفائی کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ مشکات میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ ہر چیز کے لیے صفائی ہوتی ہے، دلوں کی صفائی اللہ کا ذکر ہے۔ اسی طرح استغفار کے بارے میں کثرت سے احادیث میں یہ وارد ہوا ہے کہ وہ دلوں کے میل اور جنگ کو دور کرنے والا ہے۔ ابو علی
دقاق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب بندہ اخلاص سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو ایک دم دل صاف ہو جاتا ہے، جیسا آئینے پر بھیگا ہوا کپڑا پھیر جائے۔ پھر وہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو صاف دل پر اس کا نور ظاہر ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ شیطان کی ساری ہی کوشش بیکار ہو جاتی ہے اور ساری محنت رائے گا یعنی بیکار گئی۔ ہوائے نفس سے ہلاک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ناحق کو حق سمجھنے لگے اور جو دل میں آ جائے اسی کو دین اور مذہب بنا لے۔ قرآن شریف میں کئی جگہ اس کی مذمت وارد ہوئی ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے، اقرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وأضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوۃ فمن یہدہ من بعد اللہ افلا تذکرون۔ کیا آپ نے اس شخص کی حالات بھی دیکھی جس نے اپنا خدا اپنے خواہش نفس کو بنا رکھا ہے اور خدا تعالیٰ نے اس کو باوجود سمجھ بوجھ کے گمراہ کر دیا اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی اور آنکھوں پر پردہ ڈال دیا کہ حق بات کو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے نہ دل میں اترتی ہے۔ بس اللہ کے گمراہ کر دینے کے بعد کون ہدایت کر سکتا ہے؟ پھر بھی تم نہیں سمجھتے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ ایسے شخص سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو اپنی نفسانی خواہشات پر چلتا ہو بغیر اس کے کہ کوئی دلیل اللہ کی طرف سے اس کے پاس ہو۔ اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں کرتا۔ اور بھی متعدد جگہ اس قسم کا مضمون وارد ہوا ہے۔ یہ شیطان کا بہت ہی سخت حملہ ہے کہ وہ غیر دین کو دین کے لباس میں سمجھاوے اور آدمی اس کو دین سمجھ کر کرتا رہے اور اس پر ثواب کا امیدوار بنا رہے، جب وہ اس کو عبادت اور دین سمجھ کر رہا ہے تو اس سے توبہ کیوں کر سکتا ہے؟ اگر کوئی شخص زناکاری، چوری وغیرہ گناہوں میں مبتلا ہو تو کسی نہ کسی وقت توبہ اور چھوڑ دینے کی امید ہے، لیکن جب کسی ناجائز کام کو وہ عبادت سمجھتا ہے تو اس سے توبہ کیوں کرے اور کیوں ان کو چھوڑے بلکہ دین ترقی کرے؟ یہ مطلب ہے شیطان کے اس کہنے کا، میں نے گناہوں میں مبتلا کیا لیکن ذکر اذکار توبہ استغفار سے وہ مجھے پریشان کرتے رہے تو میں نے ایسے جال میں پھنسا دیا کہ اس سے نکل ہی نہیں سکتے۔ اس لیے دین کے ہر کام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ کی تاریخ کو اپنا رہبر بنانا بہت ہی ضروری امر ہے، اور کسی ایسے طریقے کو اختیار کرنا جو خلاف سنت ہو نیکی برباد گناہ لازم ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ روایت پہنچی کہ شیطان کہتا ہے، میں نے امت محمدیہ کو سامنے گناہوں کو جیب
و جینت کے ساتھ پیش کیا، مگر ان کے استغفار نے میری کمر توڑ دی، تو میں نے ایسے گناہ ان کے پاس پیش کیے جن کو وہ گناہ ہی نہیں سمجھتے کہ ان سے استغفار کریں، اور وہ احوا یعنی بدعت ہیں کہ وہ ان کو دین سمجھ کر کرتے ہیں۔ وہب بن منوہ کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈر، تو شیطان کو مجموع میں لعنت کرتا ہے اور چپکے سے اس کی اطاعت کرتا ہے اور اس سے دوستی کرتا ہے۔ بعض صوفیاء سے منقول ہے کہ کس قدر تعجب کی بات ہے کہ حق تعالیٰ شانہ جیسے محسن کے احسانات معلوم ہونے کے بعد ان کے اقرار کے بعد ان کی نافرمانی کی جائے، اور شیطان کی دشمنی کے باوجود اس کے عیاری یعنی دھوکہ دہی، مکاری اور سرکشی معلوم ہونے کے باوجود اس کی اطاعت کی جائے۔ اللہ اکبر۔